ایک یہ کہتے ہیں کہ بسا اوقات ابھی کے کویشچن لے لیتے ہیں کہ پیشاب کرنے انسان جاتا ہے تو استنجے سے پہلے کچھ قطرے اچانک نکل جاتے ہیں، اور یہ کوئی بیماری کی وجہ سے نہیں ہے، بعض وقت غلبہ ہوتا ہے یا روک نہیں پاتا انسان، اچانک نکل گئے، تو کیا اس سے غسل واجب ہوگا یا جتنی جگہ پر وہ قطرات لگیں اتنی جگہ کو خالی دھو لیا جائے؟ دیکھیں یہ غسل کے وجوب کے اسباب میں سے نہیں ہے، لہٰذا اس طرح اگر کوئی ناپاکی کپڑے یا بدن پہ لگ جائے تو صرف اتنا ہی حصہ بدن اور اتنا ہی کپڑا اگر آپ پاک کر لیں گے تو بس کافی ہے، غسل کی حاجت نہیں ہوتی ہے۔ اگر انہوں نے کہا کہ پانی میں یہ کہیں فلیٹس وغیرہ میں رہتے ہیں تو بعض اوقات ٹینک کے اندر پانی آ گیا گندا، اب وہ اوپر چڑھایا تو وہ اسمیل محسوس ہو رہی ہے اس میں، اس سے وضو یا کپڑے دھونے کا کیا شرعی حکم ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ فلیٹ ہونا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان ناپاک پانی کے استعمال کی اجازت حاصل کر لے گا۔ آپ کی انتظامیہ کو یہ کرنا چاہیے کہ اس میں ٹینکر ڈلوائیں اور موٹر اوپر والی چلا دیں، اور لوگوں سے کہیں کہ آپ تھوڑا سا اپنے نلکے کھول دیں اور چیک کرتے رہیں اسمیل آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی۔ اب یہاں سے پانی گر رہا ہے نیچے، اوپر جا رہا ہے ٹینکی سے، پھر نلکوں میں بہہ رہا ہے، اب یہ ہو گیا جاری پانی۔ جاری پانی کا حکم یہ ہوتا ہے کہ جب اس میں نجاست کا رنگ، بو یا ذائقہ نہ ہو یا موجود ہو تو مکمل طور پہ ختم ہو جائے تو وہ پانی پاک ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ پروسیس کرنا پڑے گا کہ نیچے ٹینکر ڈلوائیں اور موٹر چلا دیں اور نلکے کھلوا دیں، جب لوگ کہیں کہ ہاں بھئی ٹھیک ہے اب اسمیل وغیرہ بالکل نہیں آ رہی، ذائقہ بھی صحیح ہو گیا ہے، تو بلکہ ذائقہ تو نہ چکھیں، گندا لگتا ہے، لیکن اسمیل وغیرہ تو سونگھ سکتے ہیں، اسمیل وغیرہ آپ نے لے کر دیکھی نہیں آ رہی تو بس یہ پاک ہو گیا، اب وہ ٹینکر وغیرہ ڈلوا، لیکن اگر ویسے ٹینکر ڈلوا دیں گے اس کے اندر اور اس کو جاری نہیں کریں گے تو اگر وہ پانی مطلب نکل کر بہا نہیں، اندر ہی اندر رہا، تو جیسے پاک پانی اس میں ڈلے گا وہ بھی ناپاک ہو جائے گا۔ اس لیے جو ہم نے آپ کو طریقہ بتایا اس طرح کریں، لیکن اگر انتظامیہ آپ کی انتہائی سست قسم کی اور ایسا نہ کرے تو یاد رکھیں جتنے اس ناپاک پانی سے وضو کیے وہ نہیں ہوں گے، جو آپ کپڑے دھوئیں گے سب کے سب ناپاک ہو جائیں گے۔ اس کے لیے پھر آپ کو کوئی اور انتظام کرنا پڑے گا، اور میرے خیال میں اگر آپ سب فلیٹ والے مل کر انتظامیہ کو فورس کریں کہ آپ کو اس طرح کرنا ہوگا تاکہ کپڑے وغیرہ پاک رہیں اور وضو ہمارے ٹھیک رہیں تو وہ مانیں گے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ کیا یہ جو کہا جاتا ہے کہ سجدے میں اگر دعا مانگی جائے تو بڑی قبول ہوتی ہے، تو کیا ایسا ہم کر سکتے ہیں کہ سجدے کی تسبیحات پڑھنے کے بعد کوئی عربک دعائیں حالت سجدہ میں پڑھ لیں؟ پڑھ سکتے ہیں، بالکل اس کی اجازت ہے، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ سنت کے مطابق نماز ادا کرنے کے بعد پھر ایک ویسی سجدے میں چلے جائیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، وہ بھی ایک سجدہ ہے آپ کا، اللہ کے لیے آپ کر رہے ہیں، اگرچہ وہ نماز والا سجدہ نہیں ہے لیکن ہے تو سجدہ، سجدے کی حیت بنائیں، اس میں بکثرت دعائیں مانگے، یہ بہت اچھا ہے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نماز کے اندر اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں تو بعض اوقات انسان جو اولاد ہوتی ہے یا دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو اختیار کرتے ہیں اور پتہ نہیں چلتا کہ کیا دین ہے کیا غیر دین ہے، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوئی عمل اچھے طریقے سے اختیار کرتے ہیں لیکن وہ اصل عبادت کا جز نہیں ہوتا ہے، اگرچہ اس کے جواز کی صورت بن رہی ہوتی ہے، یہ چیزیں آگے منتقل ہوتی ہیں، دوسرے لوگ جو ہیں وہ اس کو عبادت کا جز سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور اس سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے ہمارا مشورہ یہ ہوگا، باقی آپ دیکھ لیجئے۔